بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک اور سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ باغ فدق کا اصل قصہ ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور واقعہ باغ فدق، جس طرح ہم نے پہلے گفتگو کی غدیر خم پہ، ثقیفہ بنی ساعدہ پہ، حدیث کرتاس پہ، تو ان میں سے ایک یہ بھی ایک معروف واقعہ ہے۔ فدق بیسیکلی جو ہے وہ خیبر کے قریب ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا جہاں پہ باغات وغیرہ تھے کھجوروں کے۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں کچھ حصہ خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آیا۔ ڈاکٹر صاحب میری گزارش ہے عوام کے لیے ذرا ایکسپلین کر دیجئے خمس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، خمس سے مراد یہ ہے کہ پانچواں حصہ، پانچواں حصہ۔ جیسے کہ سورہ انفال میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ پانچواں حصہ جو ہے مال غنیمت کا، وہ اللہ اور اس کے رسول اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، مساکین کے لیے، مسافروں کے لیے، اور 20% جو ہے ہاں پانچواں حصہ 20% بنتا ہے۔ جن میں مسافر بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ اللہ کے لیے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے لیے چلا جاتا ہے، تو وہ پانچواں حصہ پھر مزید آگے مساجد بھی اس میں آ جائیں گی؟ نہیں، پانچواں حصہ مزید آگے 6 حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس میں یتامہ ہیں، مساکین ہیں، اللہ ہیں، اس کے رسول ہیں، رشتہ دار ہیں ان کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ آگے 6 حصوں میں تقسیم ہے۔ تو خمس سے مراد مال غنیمت میں سے 20%۔ ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال وہ خیبر میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ حصہ ملا اور کچھ فدق سے بھی ملا، 2 حصے تھے یہ۔ تو یہ خمس تھا، ہاں تو اس میں صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا نا، باقی یتامہ مساکین کا بھی تھا اس میں؟ نہیں، دیکھیں ایک متعین حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو اچھا، تھا ایک نا، اس میں سے ایک متعین ہاں حصہ۔ متعین حصہ تو وہ ٹھیک خمس میں سے ہی تھا نا۔ ٹھیک۔ تو یہاں پہ یہ الفاظ یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں جو مال فہ ملا تھا، مدینہ میں بھی یہودیوں کے 3 قبیلے تھے نا۔ مال فہ بتا دیجیے کیا ہوتا ہاں، ہے؟ مال فہ یہ ہوتا ہے کہ بغیر جنگ کے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ اچھا۔ اب وہ مال جو ہے نا وہ مال غنیمت نہیں ہے، مال غنیمت تو تقسیم ہوتا ہے نا سپاہیوں میں۔ بغیر جنگ کے ہاتھ ملے کیا مطلب؟ جیسے اب آپ دیکھیں کہ بنو نذیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کا محاصرہ کیا جب وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ہاں، وہ پریشر میں آ کے چھوڑ کے چلے گئے، بغیر جنگ کے جو ہے وہ مال ہاتھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اچھا۔ تو اب اس میں چونکہ جنگ نہیں ہوئی تو سپاہیوں کا حصہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو وہ مدینہ کا مال فہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، وہ بیت المال میں بھی جاتا ہے، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کا بھی حصہ ہے۔ پھر فدق میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا، پھر خیبر کے خمس میں سے، خیبر اور ساتھ میں فدق دونوں جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ تو یہ 3 طرح کے حصے تھے، آپ کہہ لیں، یہ صرف فدق کا مسئلہ نہیں تھا، کچھ خیبر کا تھا، کچھ مدینہ کا تھا۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ جب قاصد روانہ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اور کہا کہ ہماری وراثت بنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ میں حصہ تھا اور خیبر کا اور فدق کا، تو حضرت ابوبکر نے اس پہ یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ لا نورث، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی، ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال، باقی یہ ہے کہ آل محمد جو ہے وہ اس مال میں سے کھا پی سکتے ہیں، یعنی مال فہ میں سے، اچھا، مال فہ میں سے کھا پی سکتے ہیں۔ مال فہ میں سے کھا پی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مال فہ جو ہے وہ تو ایک پبلک پراپرٹی ہو جاتی تھی نا، بیت المال میں چلا جاتا، جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو وہ مال فہ ہے، اس میں سے کھا پی سکتے ہیں۔ اس میں سے کھا پی سکتے ہیں۔ باقی جو تو مال غنیمت ہے۔ متعین حصے کے طور پہ آیا ہے مال غنیمت میں، خمس کے طور پہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین حصہ ہے، نو ڈاؤٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حیات تھے تو آپ اس میں سے خود بھی
لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ نکالتے تھے۔ ٹھیک اس پہ ہم اصل میں ابھی آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، بات کھلے گی۔ ہمارے ہاں لوگوں میں بہت غلط فہمی ہے، اچھا، بہت غلط فہمیاں ہیں، بالکل کانسیپٹ ہی اور ہے کس قسم کا؟ وہ۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، بات کھولیں گے نا ہم آہستہ آہستہ، جی تو ایک عجیب بات سامنے آئے گی۔ بہت سے لوگ کہیں گے اچھا یہ بات تھی، تو ہم نے تو آج تک سنی نہیں یہ بات، حالانکہ واضح طور پہ حدیثوں میں لکھی ہے۔ ایک بات تو یہاں ابھی یہ معلوم ہوئی کہ حضرت ابو بکر نے یہ کہا کہ مال فے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے سکتے ہیں۔ دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعین حصہ تھا، مال فے متعین حصہ نہیں تھا، وہ تو پبلک پراپرٹی تھی نا، ٹھیک سب اس میں شامل تھے، ٹھیک تو اس میں سے جب سب شامل تھے تو اہل بیت بھی شامل ہیں، وہ اس ٹھیک۔ میں سے لے سکتے ہیں۔ اوکے، دوسرا جو فدق اور خیبر کا ہے وہ تو متعین حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک اور اونر رہے اپنی زندگی میں، خود بھی لیتے رہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے رہے، ازواج کو بھی دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ صدقہ ہے، اس پہ ابھی ہم تفصیل میں آگے گفتگو کریں گے۔ اس کے ایک خاص میننگ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے اہل بیت کو نہیں ملے گا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ ہم آگے چل کے کھول دیں۔ اچھا، اب اس پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف تھا حضرت فاطمہ کا، جب اختلاف تھا تو اختلاف میں خود انہی کی روایت کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ اچھا، مطلب دوسرے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو معتبر ہے حضرت ابو بکر کی روایت، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرے لوگ، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ ان کا اختلاف تھا حضرت فاطمہ تو رضی اللہ عنہ سے، تو وہ خود ہی راوی ہیں اس روایت کے، وہ معتبر کس طرح ہو سکتا تو وہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کر دیا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ روایت صرف حضرت ابو بکر سے نہیں ہے، اور بھی صحابہ سے، جیسے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اچھا، ان کا تو کوئی اختلاف نہیں تھا اس قسم کا، جی جی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے یا اہل بیت سے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم نبی جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا۔ علمی وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں مال و دولت یا ایسٹ، وہ سب بیت المال میں چلا جاتا ہے، صدقہ ہو جاتا ہے، وراثت آگے جاری نہیں ہوتی۔ یہ انبیاء کی ایک شان ہے کہ وہ جاتے ہوئے اس شان کے ساتھ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے چھوڑ جائے، یعنی یہ ایک نیکی کی بات ہے نا، بہت بڑی نیکی کی بات ہے صحیح بات، اگر آپ اس اعتبار سے سوچیں تو یہ انبیاء کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات ایک آ جاتی ہے کہ انبیاء نے دیکھیں کچھ چھوڑا نہیں، اپنی اولاد کے لیے چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی یہ جو لوگ ہمارے ہاں ایک منفی ذہن بنا لیتے ہیں، جیسے کہ نان مسلمز بھی، کہ دیکھیں جی دین کے نام پہ کھایا تو نہیں ہے، اس طرح سے سوچتے ہیں نا، تو انبیاء جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں تو جتنا ان کو ضرورت ہوتا ہے بیسک نیڈ کی حد تک وہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد سب صدقہ کر جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دین سے کچھ نہیں لیا، دین کو دیا ہی دیا ساری زندگی۔ صحیح بات، اچھا، اب ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی 6730، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے چلے گئے تو ازواج مطہرات نے یہ ارادہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجیں کہ اپنی وراثت کا مطالبہ کریں۔ اچھا، دوبارہ بیان کیجئے، حضرت عثمان، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب دیکھیں نا صرف بیٹی کا تو حصہ نہیں ہے، بیوی کا بھی تو حصہ ہے نا، ٹھیک ہے، وراثت میں بیوی کا بھی حصہ ہے، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بیٹی کو محروم کر دیا، یہ کیوں نہیں سوچتے یہ بیوی بھی محروم ہوئی ہے، بالکل، اور جو بیوی ہے وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ انہی کی بیٹی ہے، حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے۔ جی دوسری بیوی کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر کی بیٹی ہے۔ جی، تو یہ نہیں سوچ رہے اور اس طرف لا بھی نہیں لوگوں کو۔ اگر بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں ملا، ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، غصب کر لیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہم سنتے ہوئے، تو یہ اپلیکیشن جو ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر تو نہیں تھی، حضرت بکر نے اپنی بیٹی پہ بھی کی ہے، انہوں نے تو اپنی بیٹی پر بھی کیا، ہاں حضرت عمر نے اپنی بیٹی پہ بھی کی حضرت ہے۔ عمر نے اپنی بیٹی پر بھی کیا۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے، تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے صحیح سمجھ کے کر رہے صحیح تھے۔ سمجھ کے کر رہے آپ کا اعتراض تو اس وقت بنتا تھا کہ اگر وہ سیدہ عائشہ
اور سیدہ حفصہ کو دے دیتے اور سیدہ فاطمہ کو نہ دیتے، پھر تو آپ کی بات سمجھ بھی آتی۔ جب انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا، یعنی کہ سیدہ عائشہ کو بھی نہیں دیا، سیدہ حفصہ کو بھی نہیں بیویوں کو بھی نہیں دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیویوں کو بھی یعنی نہیں، اپنی تو بیٹی ہاں تھی ان نا، کی تو اپنی بیٹیاں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھی نہیں دیا۔ تو آپ ان سے اختلاف رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ وہ ایک پرنسپل پہ کھڑے تھے۔ ہاں ایک پرنسپل، آپ ان کے پرنسپل سے ایگری نہ کریں اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق، لیکن یہ تو مانے بغیر کوئی چارہ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ پرنسپل پہ کھڑے تھے۔ پھر آپ یہ بات کریں نا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی نہیں دیا، اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، جی ہاں، اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دونوں کو کا بھی نہیں حصہ دیا۔ بنتا تھا، دونوں کو نہیں دیا، پھر جی ایسے بات کر لیں۔ ہاں، دیکھیں پھر یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے، تو پھر آپ اپنے ممبروں پر یوں بیان کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی نہیں دیا اور اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ازواج جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا رضی اللہ عنہ، کہ وہ ازواج مطہرات کی وراثت کا مطالبہ کریں۔ تو یہ بات ازواج مطہرات کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری یعنی انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ تو اس پہ پھر ازواج رک گئی، اچھا، اس پہ پھر ازواج رک گئی، انہوں نے حضرت عثمان کو نہیں بھیجا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک یہ بات پیدا ہو جانا، یا یہ بات سنی تھی تو ذہن میں نہ رہ جانا، یا سنی ہی نہیں تھی، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں کہ اس کی بنیاد پہ انہوں نے وراثت کا مطالبہ کیا، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو پھر وہ فوراً پیچھے ہو گئی، رجوع کر لیا۔ یا ان کو یاد آ گئی تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا اس بنیاد پہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں، یہ بات صحیح بخاری میں ہے 4240 کہ جب حضرت ابو بکر نے انہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سب صدقہ ہوتا ہے، یہ وراثت نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے جو ہے وہ میل ملاقات ترک کر دی۔ پھر مطلب 6 ماہ تک وہ اس کے بعد حیات رہیں اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ اچھا، اس چیز کو بنیاد بنا کے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، یا جس نے فاطمہ کو رنجش پہنچائی اس نے مجھے رنجش پہنچائی۔ حالانکہ یہ روایت جو ہے وہ حضرت علی کے بارے میں ہے، جی، اس کا بیک گراؤنڈ تو کچھ اور ہے۔ یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے 2449، ٹھیک ہے۔ تو حضرت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر سے اس بات پہ ناراض ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹھیک ہے حقیقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو اب جو ہے نا وہ بندہ غلط ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت علی سے ناراض ہوئی تھی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرا نکاح کرنا، ہاں دوسرے نکاح کا جب ان کا مسئلہ سامنے آیا تھا، یہ جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر پر یہ فرما رہے تھے کہ بنو ہشام جو ہیں انہوں نے مجھ سے اجازت چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کریں، یعنی حضرت علی سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے تھے بنو ہشام میں۔ تو بنو ہشام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ آپ کی بیٹی حضرت علی کے گھر ہے، تو حضرت علی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف دوسرا نکاح کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں انہیں اجازت نہیں دیتا، میں انہیں اجازت نہیں دیتا، اگر ابن ابی طالب کو پسند ہے تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دے اور پھر ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اس کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ تو یہ روایت تو حضرت علی کے بارے میں تھی اور اس کو معاذ اللہ فٹ کیا جاتا ہے حضرت ابو بکر پہ، وہ اس کو جنرلائز کرتے ہیں۔ جنرلائز کر دیکھیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک مسئلہ تھا، ظاہری بات ہے عورت پسند نہیں کرتی، اور عورت کا یہ فطری معاملہ ہے کہ سوکن کے حوالے سے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں، لیکن تو ان کے بھی جذبات تھے۔ اب ایسے میں جو ہے وہ
کوئی بندہ یہ اٹھ کے کہہ دے، مثلا کوئی ناسبی جو ہے وہ کہے کہ جی دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فیصلے سے حضرت فاطمہ کو ناراض کیا، اور وہ ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئی، اس قدر ناراض ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا اور کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اگر پسند کرے تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں، بڑی مجلس میں یہ بات کہہ دی۔ اچھا صرف یہ نہیں کہا، اور ناسبی ساتھ میں کہتے بھی ہیں یہ، ہاں ناسبی یہ کہتے آپ بھی ہیں۔ ناسبیوں کا اگر ہم لٹریچر دیکھیں تو اس میں بہت کچھ اس قسم کی چیزیں ملیں گی۔ اچھا اس میں جو ہے وہ ایک اور روایت ہے یہ ہمارے سامنے، اس میں یہ لیکن ہے ڈاکٹر صاحب ادھر کہ ایک مسئلہ ہے، ایک بات میرا خیال ہے عوام کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ حضرت علی کے اس دوسرے نکاح سے جو منع کیا گیا تھا، نہیں وہ آگے روایت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں بات آ رہی ہے، اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ بات ہے کہ یہی حضرت جو ہے وہ مسور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے، جس کا نام جمیلہ انہوں نے لکھا ہے بریکٹ میں، اس کو پیغام میں نکاح دیا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے مسلمان ہوگی جیسے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو جو ہے وہ خطاب کیا اور آپ نے کہا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ اس رشتے کی وجہ سے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سیکنڈ میرج کی وجہ سے ان کا دین جو ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو انکار تھا دوسری شادی سے متعلق، اس کا سبب ابو جہل کی بیٹی تھا، نہ کہ دوسری شادی کرنا تھا، کیونکہ اس سے ہمارا آج کل کا طبقہ اس کو دوسری شادی کے رد پہ یہ حدیث سناتے ہیں۔ نہیں اس میں آگے چل کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ بات کہی کہ میں نے بنو عبد شمس میں اپنے ایک داماد کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، عاص بن ربیع، کہ میں نے وہاں پہ جو ہے وہ اپنی بیٹی دی، تو آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ میرے بڑے اچھے داماد ثابت ہوئے اور انہوں نے جو باتیں مجھ سے وعدے کیے تھے میری بیٹی کے حوالے سے تو وہ انہوں نے پورے بھی کیے۔ تو میں جو ہے نا وہ کسی حلال کو حرام نہیں کر رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، ہاں دوسری شادی حلال ہے، میں اس کو حرام نہیں کر رہا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو اصل سکتی۔ وجہ یہ بات تھی۔ اچھا تو اب جو ہے نا ایک تو یہ روایت آ گئی، دوسری روایت ہمارے سامنے صحیح بخاری کی ہے 441 کہ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر آئے تو حضرت علی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے چچا زاد کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہوا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کہا کہ بھائی دیکھو علی کہاں پر ہیں رضی اللہ عنہ، تو وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جو ہے نا وہ جسم پہ مٹی بھی لگ گئی تھی، ایک طرف سے جو ہے وہ چادر ہٹی ہوئی تھی تو جسم پہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کہا ابو تراب، مٹی کے باپ ابو تراب اٹھو، یعنی یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس وقت دیا تھا اور پھر اس وقت سے وہ ابو تراب کے نام سے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اب میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی میں اس قسم کے اختلافات ہو جاتے ہیں، اور سیکنڈ میرج کے مسئلے پہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ناراضگی پیدا ہوئی۔ تو لیکن اس کی وجہ تو ابو جہل کی بیٹی تھی نا، ہم جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں کہ ناراضگی پیدا ہوئی کہ ناراضگی ہوئی پیدا، ٹھیک ہے۔ ناراضگی۔ اب یہ دلیل بنانا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں تو گویا حضرت ابو بکر تو گئے، اصل میں وہ یہ مقدمہ قائم کرتے ہیں نا، ہم اصل میں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اگر حضرت ابو بکر گئے تو پھر حضرت علی بھی گئے، یہ بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو الفاظ بھی کہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو چیز حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے، تو اب وہ یہ یہاں سے مقدمہ کھڑا کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، یہ تو ایک عمومی بات کہی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لیکن کس کے کانٹیکس میں کہی؟ حضرت علی کے کانٹیکس میں۔ اگر آپ نے یہ حدیث فٹ ہی کرنی ہے کہ فاطمہ کو تکلیف پہنچانا اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا کفر ہے، تو اگر آپ یہ فٹ کریں گے تو کہاں فٹ ہوگی؟ ہم یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں یہ حضرت ابو بکر پہ فٹ نہیں ہوگی، صحیح بات، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ فٹ ہوگی، لیکن اس کا یہ معنی ہے ہی نہیں اس کا یہ جو معنی ہے آپ نہیں، نکالنا چاہتے ہیں۔ جی، اور ہم حضرت علی پر فٹ کرتے بھی نہیں ہیں۔ نہیں ہم نہیں کرتے، ہم یہ بات نہیں کہہ رہے، ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں، ٹھیک۔ اب جہاں تک بات ہے فدق کے معاملے کو سمجھنے کی، ایک تو یہ معاملہ تھا کہ جی فدق میں حصہ نہیں ملا تو حضرت فاطمہ ناراض ہو گئیں،
اس کو معاملے کو اچھالا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ ناراض حضرت علی سے بھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سیکنڈ میرج کے مسئلے میں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صحابہ میں آپس میں اس قسم کی بات ہو جاتی تھی. جیسے حضرت علی جو ہے وہ کہتے تھے کہ مجھے رنجش پیدا ہو گئی حضرت ابوبکر سے، بعد میں صلح بھی ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کی تعریف بھی کی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. اچھا، اب جہاں تک معاملہ ہے فدق کا، تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیجا اور حضرت ابوبکر نے نہ اپنی بیٹی کو دیا، نہ ازواج کو دیا، نہ ان کو دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے. اب حضرت فاطمہ تو ہے نہیں، تو آپ کے ورثاء میں کون ہیں؟ ایک آپ کے چچا عباس ہیں اور حضرت علی ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ سلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی جو حصہ ہے وہ بھی ظاہری بات ہے شوہر کی حیثیت سے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 7305 کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کے ایک دربان تھے جن کا نام تھا یرفع. تو وہ دربان جو ہے وہ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی حضرت عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد یہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. یہ بڑے صحابہ میں سے تھے. تو وہ آ گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. پھر وہ یرفع آئے، پھر کہنے لگے کہ جی عباس اور علی رضی اللہ عنہما آئے ہیں اور وہ اجازت چاہ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ آ جائیں. تو جیسے ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو انہوں نے کہا امیر المومنین میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کریں. بڑے سخت جملے کہے تھے، سخت جملے حضرت علی کے بارے میں کہے، لیکن وہ چچا تھے، بڑے تھے، چچا بھتیجے کے طور پہ ایک بڑے تھے تو انہوں نے کہہ دیے. اچھا خیر. پھر وہ آپس میں ان میں جو ہے وہ ایک الجھن بھی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ انہوں نے اختلاف بھی کیا. تو جو حضرت عثمان تھے اور جو اور بھی صحابہ وہاں پہ موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان جو ہے کوئی فیصلہ کر کے ان کا یہ مسئلہ ختم کر دیں. اچھا، اختلاف کیا تھا دونوں کے مابین؟ وہ اختلاف تھا یہی فدق کے بارے میں. ہوا کیا تھا یہ اسی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دونوں سے، حضرت عباس سے اور حضرت علی سے، اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے ایک بات پوچھتا ہوں، تو یہ مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ یہ حضرت عمر نے کہا حضرت علی سے اور حضرت عباس سے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات فرمائی تھی، انہوں نے اقرار کیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال فہ میں سے اللہ کے رسول کے لیے ایک حصہ خاص کیا تھا جو اس نے آپ کے سوا کسی اور کو نہیں دیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت عمر نے یہ بات کہی، درمیان میں سے میں کچھ سکپ بھی کر رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اپنے اہل خانہ کا سالانہ خرچ جو ہے وہ نکال لیتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، یعنی خیبر ہو گیا، فدق ہو گیا، یا جو بھی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہوتا تھا آپ اس میں سے سال کا خرچ نکال لیتے تھے، ازواج کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی، اور ان کو دے دیتے تھے سال کا پورا. پھر جو ہے نا جو باقی بچ جاتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال میں دے دیتے تھے. یہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا اپنے حصے کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ کیا ایسا ہی تھا؟ تو سب نے کہا کہ جی ایسا ہی تھا، بلکہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ ایسا ہی تھا، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ حضرت عمر نے کہا دیکھیں بات یہ، اللہ کے وسلم کا تو یہ معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے، تو حضرت ابو بکر نے وہی کام کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. کیا؟ کہ اس حصے میں سے سال کا خرچہ دیا ہے. جی، آپ بات سمجھ، سال بھر کا خرچہ نکالا، ہاں، ازواج کو بھی دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی دیا ہے، باقی جو تھا وہ بیت المال میں دے دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے یہ جو الفاظ ہیں نا کہ میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے،
یہ وہ بات ہے کہ آپ وسلم کیا کرتے تھے، سال کا خرچہ نکال کے باقی بیت المال میں دے دیتے تھے۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یہ حضرات کہتے تھے کہ اس کی اونرشپ آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں۔ اچھا، حضرت ابو بکر یہ کہتے تھے کہ ہم منتظم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہم ہیں خلیفہ کے طور پہ۔ اب یہ مال جو ہے نا یہ پبلک پراپرٹی ہے، تو بطور منتظم ہم آپ کو سال کا خرچہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بھی تو ان کو خرچہ ہی ملتا تھا نا جب- باقی ہاں پہلے بھی آپ وسلم بھی خرچہ ہی دیتے تھے، آپ وسلم نے تو اونرشپ نہیں دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ چونکہ آپ وسلم چلے گئے ہیں تو یہ آپ کی وراثت ہے، تو اونرشپ ہمارے پاس منتقل ہو گئی ہے، اچھا، ہم تک منتقل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس پہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ وسلم نے کہا کہ اونرشپ منتقل نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت منتقل نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے اس بات کو کہ سال کا خرچہ ملے گا، باقی جو ہے وہ پبلک پراپرٹی میں جائے گا، بیت المال میں جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن، میں جو ابھی تک سمجھا ہوں وہ یہ ہے، تاکہ عوام کو بھی یہ بات، ناظرین کو بھی یہ بات بہتر طور پہ سمجھ آ سکے، کہ مال فے اور باغ فدق میں سے جو خرچہ تھا، جو حصہ تھا، وہ ان کو برابر ملتا رہا، سال کا خرچہ دیتے، سال کا، ایئرلی، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی اور حضرت عمر کے دور میں بھی۔ اختلاف صرف اس بات پہ تھا کہ وہ جو مال غنیمت کا خمس تھا وہ ان کو ٹرانسفر ہو جائے ایز این اونرشپ۔ اچھا اب آگے اسی یہی تھا روایت، ہاں اسی روایت میں آگے چل کے کیا الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں آپ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ ہوا، پھر میں خلیفہ بن گیا، تو حضرت عمر نے کہا حضرت علی سے، حضرت عباس سے کہ دیکھیں آپ دونوں پھر میرے پاس آئے اور آپ دونوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہماری وراثت ہے، آپ ہمیں دے دیں۔ حالانکہ میں سال کا خرچہ نکال رہا تھا، میں بھی نکال رہا تھا، لیکن آپ دونوں نے کہا کہ یہ جائیداد ہمارے حوالے کر دیں، تو میں نے آپ دونوں کو یہ بات کہی کہ یہ آپ کا حصہ نہیں بنتا، آپ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ آپ کا حصہ نہیں بنتا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو آپ یہ بات کہیں دونوں، اللہ کے ہاں ہم جواب دے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ آپ یہ رسپانسبلٹی اٹھائیں دونوں، جی، کیونکہ مجھ تک جو روایت پہنچی ہے یا حضرت ابوبکر نے جو عمل کیا ہے اس کے مطابق تو یہ اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی، لیکن آپ دونوں کا اصرار ہے کہ جی ہمیں دے دیں۔ اچھا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات بھی ہو جی، کہ ایڈمنسٹریٹر بطور بجائے اس کے کہ حکمران ہو تو ہم کیوں نہ ایڈمنسٹریٹر بن جائیں، ٹھیک ہے، بطور اونر ہم نہ لیں، بطور ایڈمنسٹریٹر لے لیں۔ یہ ایک تعویل کی جا ہاں، سکتی ہے، ہو بالکل سکتا ہے ان ٹھیک، کے ذہن میں ہو، کیونکہ انہوں نے اقرار کیا تھا دونوں حضرات نے کہ یہ حدیث ہمارے علم میں ہے، جی، رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک، تو اب حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ انہیں یاد کروا رہے ہیں حضرت علی کو، حضرت عباس رضی اللہ عنہما کو، کہ آپ دونوں آئے، حضرت علی تو اپنی بیوی کی طرف سے میراث لینے کے لیے آئے اور حضرت عباس اپنے بھتیجے کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول کی طرف سے میراث لینے کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو تمہیں دے دیتا ہوں، اور تم پر اللہ کا عہد اور وعدہ ہے کہ اس میں وہی عمل کرو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو ابو بکر نے کیا اور میں نے جب کہ میں ولی بنا۔ یعنی حضرت عمر نے کہا کہ وعدہ میں یہ لے رہا ہوں کہ تمہیں بطور ایڈمنسٹریٹر دے رہا ہوں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ چلیں جو ہے نا، ہو سکتا ہے انتظام سنبھال لیں، تم انتظام سنبھال لو، لیکن یہ ہے کہ تم نے کرنا یہی ہے، تو اونرشپ تو پھر بھی ٹرانسفر نہیں کر رہے تھے۔ تم دونوں حضرات نے یہی کرنا ہے، یا کہ آپ جو ہے وہ سال کا خرچہ نکال لیں اپنا، ٹھیک ہے، اپنی فیملی کا، اور باقی جو ہے وہ پبلک میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس بنیاد پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیا، ٹھیک ہے، حضرت علی کو کہا اور حضرت عباس کو کہا۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ دونوں جو ہیں حضرت علی اور حضرت جو ہے وہ عباس رضی وہ لے گئے، اس بنیاد پہ لے گئے، اچھا، یعنی وہ کہتے ہیں ملا نہیں ہے، تو لے لیا انہوں نے، لے لیا۔ اچھا اب کیا ہوا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ تب میں نے اس شرط پر وہ جائیداد تمہارے حوالے کر دی، یہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں، اس شرط کے اوپر حوالے کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ گئے ہیں تو آپس میں پھر ان میں اختلاف ہو گیا ان میں اختلاف ہو گیا آپس میں، کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہو یا کتنے حصے کی کس کے پاس ہو۔
اب جب ان میں اختلاف ہوا ہے تو وہ پھر آئے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب بات سمجھیں جہاں سے روایت شروع ہوئی تھی. یعنی اس کو اگر میں پوائنٹس میں کروں، باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کے طور پہ تھا. جی اس میں ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالانہ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو اور مختلف لوگوں کو دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس میں سے جو باقی بچ جاتا تھا بیت وہ المال. مال غنیمت، وہ سوری بیت المال میں جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو جو حصہ بنتا تھا وہ ملتا رہا، لیکن وہ اونرشپ ٹرانسفر چاہتے تھے، جو کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ انبیاء کا مال جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. اور وہ اونرشپ سیدہ عائشہ کو بھی نہیں ملی اور سیدہ حفصہ کو بھی نہیں ملی. بات ایسے ہی چلتی رہی. حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ آئے حضرت علی اور حضرت عباس. باقی صحابہ اس بات پہ گواہ تھے، اور حضرت عمر نے کہا کہ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ انبیاء کی جو مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتی، صدقہ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. تو ان کو ان کے اصرار پر بحیثیت ایڈمنسٹریٹر ان دونوں کے حوالے کر دیا، وہ جائیداد حوالے کر تو دے دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضرت عباس، چچا اور بھتیجا، ان میں بھی آپس میں اختلاف ہو گیا. یہ تو نہیں بتاتے. وہ جب آئے ہیں حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر نے پھر ساری اور یہ بات، صحیح مسلم میں ہاں موجود ہے. یہ تفصیلی روایت ہے بہت لمبی چوڑی، اور اس میں پھر حضرت عمر نے یاد کروایا کہ دیکھو یہ ہوا ہے، اور کہا کہ دیکھو میرا فیصلہ اب تم چاہتے ہو تو میں نے تو فیصلہ یہی دیا تھا کہ آپ نہ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے. ہمارے پاس رہنے دو، ہم انتظام کر رہے ہیں. تو میرا فیصلہ تو آپ نے نہیں مانا، آپ نے تو کہا کہ آپ ہمارے فیصلے کے مطابق فیصلہ کریں، تو میں نے آپ لوگوں کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر دیا. تو پھر جو ہے نا وہ حضرت عمر نے حضرت علی حضرت عباس کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا میں نے اسی شرط پر جائیداد تمہارے حوالے کی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ کیا مجھ سے اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ میں تو اب ظاہری بات ہے اب میں کیا کروں، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا. اب آپ کا یہ آپس کا معاملہ ہے. اور بڑے سخت الفاظ حضرت عباس نے حضرت علی کے لیے کہے تھے. سخت الفاظ کہے تھے. تو اب اس میں جو ہے نا وہ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھیں اب قیامت تک میں اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا، اب میں نہیں کرنے والا. بھائی میرا فیصلہ تو یہی تھا کہ آپ لے کے ہی نہ جاتے، میرا فیصلہ تو یہ تھا، وہ تو آپ نے مانا نہیں ہے. اب میں آپ کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنے والا، آپ دونوں حضرات کے معاملے میں، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو واپس مجھے کر دیں، پھر میں دوبارہ اس کا انتظام کر لوں گا. یہ بیسیکلی دیکھیں فدق کا اصل حقیقت ہے. ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد یہاں روایت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں، بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو واپس نہیں آیا، حضرت عمر کو واپس نہیں آیا. اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ الشریعہ کتاب ہے علامہ آجوری کی، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی باب و ذکر اتباع علی ابن ابی طالب، کہ یہ چیپٹر کا عنوان یہ ہے کہ علی بن ابی طالب نے اپنی خلافت میں کس کی سنت کی اتباع کی؟ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کی سنت کی اتباع کی. اور اس میں باغ فدق کے معاملے میں بھی، باغ فدق کے معاملے میں بھی حضرت علی نے کیا کیا؟ حضرت علی کو خلافت مل گئی نا، تو پھر کیا فدق لی ہے؟ اس کی اونرشپ نہیں لی نا. تو حکومت تو اس کا انتظام کون سنبھالتا تھا پھر؟ اچھا ابھی آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ فدق کے معاملے میں وہی آرڈر جاری کیے جو حضرت ابو بکر اور عمر یعنی حضرات شیخین نے جاری کیے تھے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں ان کی اس معاملے میں مخالفت کروں. لیکن یہاں بات دوسری بنا لی جاتی ہے کہ جی اس وقت تو دیا ہی نہیں تو اب وہ کیا کرتے اب انہوں نے لے کے کیا کرنا تھا. غلط بات ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کا حق بنتا ہے تو لے لیتے. تو یہی بات ہے نا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں لی نا، پھر اس کے بعد حضرت حسن بھی تو آئے ہیں نا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضرات شیخین پہ جو ہے وہ اعتماد کیا۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ جی ان کے درمیان یہ بات کہ کوئی رنجش آ گئی، دیکھیں آپ ان کے درمیان جو محبتیں ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں۔ یہ ہمارے سامنے تاریخ بغداد ہے، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے بنت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لوگوں میں جو ہے یعنی مردوں میں مجھے آپ کے والد سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد مجھے سب سے محبوب آپ ہیں، یعنی نبی کی بیٹی، نبی کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب نبی کی بیٹی۔ یہ روایت ہے حضرت عمر سے۔ تو ان کی محبتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ صحیح بات، ان کی محبتوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ایک اور روایت ہے ہمارے سامنے، جس میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر، یہ پہلی بھی گزری ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ اور حضرت ابو بکر کا جب معاملہ ہوا صلح کا، مصالحت کا، اور اس میں دونوں نے تقریریں کی تو رضی اللہ عنہما، تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار محبوب ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے یہ شجرے ہیں کہ اہل بیت کے خاندان میں اور ابو بکر کے خاندان میں کہاں کہاں شادیاں ہوئیں۔ اچھا، ہاں، یہ آپ کے سامنے یہ امیج ہے، یہ جو سیم کلر کے ہیں نا، یہ ہم پھول بنے ہوئے ہیں سیم کلر کے، یہ یلو ہے، یہ یلو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پرپل ہے، یہ پرپل ہے، تو اس طرح سے یہ آپس میں شادیاں، آپس میں شادیاں ہوئی ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہمارے سامنے سلائیڈ ہے کہ اہل بیت کے خاندان میں اور حضرت عمر فاروق کے خاندان میں جو شادیاں ہوئی ہیں سبحان اللہ، اگلی نسلوں میں، تو اگر وہ ان کا حصہ کھا گئے تھے تو شادیاں بیٹیاں کیوں دیتے رہے؟ یہی تو بات ہے۔ ہاں، اگر یہ لوگ حضرات شیخین معاذ اللہ ان کا حصہ کھا گئے تھے ان کے بڑوں کا، تو ان کے چھوٹے ان کو بیٹیاں کیوں دیتے رہے؟ یہی تو بات ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں پھر نا، سب سے زیادہ جو ہمیں ملتا ہے، بس ایک آخری بات پھر آپ اپنا تبصرہ کریں، کہ اہل بیت اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان میں جو رشتہ داریاں تھیں، اور سب سے زیادہ یہاں پر ہے، ہاں، بنو امیہ کے ساتھ سب سے زیادہ رشتہ داری ہے۔ جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو ہم کو قصہ گو ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، کہانی ساز، وہ بتاتے ہیں، جس کے نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی سند ہوتی ہے، بس جو ان کے منہ میں آتا ہے وہ بتاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو بڑی خطرناک بات ہے، وہ تو سن کے ایسے لگتا ہے جس طرح کوئی کفر اور اسلام کی ان کے درمیان آپس میں بغض اور عداوت تھی۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ جب ہم ان کی آپس میں رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، آج بھی اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ کوئی میرے والد صاحب یا میرے کوئی دادا کا خون کا پیاسا تھا، ان کو کوئی قتل کرنا چاہتا تھا، یا اس نے ان کی زمین پر قبضہ کر لیا، میں اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں شادی تو نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹیاں دوں گا، میں نہ اپنی بیٹی دوں گا، نہ اس سے بیٹی لوں گا۔ ایک جس طرح ابو جہل والا معاملہ ہوا نا، دیکھیں نا، وہ ابو جہل کی اصل بات یہ نہیں تھی کہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے۔ حضرت علی نے کئی نکاح کیے، کہ صحابہ اکرام میں ایک عام رواج تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ اصل بات یہ تھی کہ ایک بحیثیت انسان ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی پسند نہیں تھی۔ تو ایسے ہی اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو حضرت علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے، حضرت حسن اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی دی ہے، جی، حضرت علی نے اپنی بیٹی دی ہے، اور آپس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جی کو، جی پھر حضرت حسین اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے، اور اس طرح بے شمار شادیاں آپس میں ہوتی۔ تو یقیناً ایسے ہی لگتا ہے کہ بحیثیت انسان ہو سکتا ہے بعض معاملات میں کچھ رنجش ہو گئی ہو، جس طرح ہو جاتی ہے، ایک خاندان میں ہو جاتی ہے، خاندانوں میں ہو جاتی ہے، بھائی بہنوں میں ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی جس طرح ہوتی ہے، وہ دشمنی نہیں تھی، وہ کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں تھا، رنجش ہو جاتی ہے، وہ آج بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ممکن ہے، لیکن اس کو جو ایک خاص رنگ دیا جاتا ہے وہ پھر اس کی بنیاد پہ پارٹیاں بنا کے دو کہ ایک طرف آل بیت تھے، دوسری طرف صحابہ تھے، اور ایک کہانی بنائی جاتی ہے، وہ پھر مبالغہ ہے، نفرت، اس میں اتنا مبالغہ کر دیا جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جس طرح کہیں ایک اسلام ہے اور ایک جگہ کفر ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، یہ انسان ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسی کو ہمارے یہاں کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا۔ بات کا پتنگڑ بنا۔
ٹھیک ہے، ہم دیکھیں نا، اب ہم نے میں پھر کہوں گا، کئی علماء کہ میں نے منہ سے یہ سنا ہے کہ اہل سنہ والجماعت کی صفات میں سے یہ ہے کہ اگر ایک روایت ہمارے حق میں جاری ہم بیان کریں گے، حق میں نہیں جاری ہم بیان کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر ہم نے پارٹی بازی بنانی ہو تو کیا ہم یہ بات بیان کریں گے کہ حضرت فاطمہ جو تھی وہ ناراض ہو گئی تھی ہاں، حضرت ابوبکر نہیں سے؟ بیان کریں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں جی ہو گئی تھی، انسان ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ حضرت علی 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، کچھ گلے تھے، کچھ شکوے تھے، دونوں طرف کچھ تھے، ہم بیان کر رہے ہیں نا۔ تو اور ہم اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں بھائی بحیثیت انسان کچھ رنجش ہو جاتی ہے انسانوں میں، لیکن وہ ایسی نہیں تھی جیسی دکھائی جاتی ہے۔ دکھائی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو شیخ ایک دفعہ دوبارہ آپ کا بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی وضاحت کی اور ہر چیز کو بڑے ہی بہتر انداز میں کلیئر کیا، اور تمام شکوک و شبہات جو پھیلائے جاتے ہیں اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔